اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ تو ان صورتوں کا ترجمہ ہے بالکل سادہ انداز میں۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو صورتیں شروع کی ہیں، اس میں ترتیب ہماری یہ رہے گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو 10 صورتیں ہیں ان کی تفسیر مختصر انداز میں پہلے ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں یعنی ان پڑھ لوگ ہیں، زیادہ تر وہی طبقہ ہے، تو اپنی نمازوں میں سب کے سب ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کا جو ہلکا ہلکا سا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، اور کیا واقعات ان کے اندر ہیں اور کیا اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر احکام بیان کیے ہیں، تو وہ ذہن میں آ جائے ایک عام آدمی کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت ملنے کے 3 سال بعد تک آپ نے جو تبلیغ کی ہے وہ خفیہ طریقے سے کی ہے، چھپ چھپ کر آپ نے تبلیغ کی ہے۔ 3 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے عذاب سے، اور علی الاعلان، کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا آپ کو حکم ملا۔ تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کیا، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ اگر میں آپ سب کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ یقیناً آپ سچے ہیں جی، آپ کی بات کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، آپ کی 40 سال کی زندگی گزر گئی ہمارے درمیان میں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا، آپ ہم میں سب سے سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدوق ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اور انہیں یہ تبلیغ کی کہ پھر میں اللہ کا رسول ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ کفر اور شرک کی مذمت آپ نے بیان کی اور ان کو ایمان کی دعوت دی، تو یہیں سے قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ سب سے پہلا پتھر جو ہے اس نے مارا جو اپنا تھا، خونی اعتبار سے بھی اپنا تھا، قوم کے اعتبار سے بھی اپنا تھا، برادری کے اعتبار سے بھی اپنا تھا، گاؤں بستی کے اعتبار سے بھی اپنا تھا۔ پھر یہ مخالفت بڑھی ہے اور یہ دشمنی بڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی بھی پھینکی گئی، آپ کو پتھر بھی مارے گئے، آپ کو گالیاں بھی دی گئی، آپ کے چہرہ انور پر جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، جمکتا تھا،
اس مبارک اور نورانی چہرے کے اوپر کم بختوں نے تھوکا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کو طلاق بھی دی اسی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز میں مشغول ہیں، آپ سجدے میں گئے تو بڑے جانور کا جو اندر سے غلاظت نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، وزنی بھی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ ناپاکی بھی ہے، تو سجدے کی حالت میں وہ بھی آپ کے اوپر ڈالی گئی، پھینکی گئی۔ آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر کے بلا کر کے لے جایا گیا اور نیچے بٹھا دیا چھت جگہ، اور اندر گھر میں جا کر کے مشورہ کیا کہ اوپر سے چکی کا پاٹ گرا دیا جائے اور یہ ان کا قصہ جو ہے نعوذ باللہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو مارنے کی سازشیں بھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی، آپ فوراً وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ لیکن وہ کہاوت ہے کہ دشمن اگر قوی است نگہبان ترا قوی است، کہ دشمن اگر طاقتور ہے تو بچانے والا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی جی، دشمنوں کی چالوں سے، مکاریوں سے، دسیسہ کاریوں سے، ان کی دغا بازیوں سے، ان کی دھوکہ دھڑی سے اللہ رب العزت نے آپ کی جو ہے حفاظت فرمائی۔ ایک چیز بچی تھی جو ان کے اختیار کی تھی، قبضے کی تھی، اور جو آپ کے اوپر جو ہے اب تک انہوں نے نہیں آزمائی تھی۔ ایک یہودی ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور دوسرے نمبر پر عام مشرکین، چھٹے پارے کی آیت ہے۔ تو ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، یہ اور اس کی 2 بیٹیاں، ان تینوں باپ بیٹیوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ ایک یہودی لڑکا تھا، بچہ، وہ آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ اب جادو کرنے کے لیے جس شخص کے اوپر جادو کرنا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ چیز ہونی چاہیے جو اس کے بدن سے لگی ہوئی ہو، یا اس کی تصویر ہی ہو، تو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کو بہلایا پھسلایا یہودیوں نے، اور اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور آپ جو سر مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے اس کے کچھ دندانے اس بچے کے ذریعے سے انہوں نے حاصل کر لیے۔ پھر ایک تانت کا تار تھا، وہ بھی لے لیا، اور موم کے ذریعے سے آپ کا پتلا بنایا جس میں آپ کی صورت بھی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اندر کچھ سوئیاں انہوں نے چبھوئی چاروں طرف سے، اور جو آپ کا بال مبارک تھا اس کے اندر کچھ گرہیں لگائی، ان پہ پڑھ پڑھ کے پھونکا جو کچھ جادو کرنے والے کرتے ہیں، یا جو اس وقت کا ان حضرات نے سیکھ رکھا تھا، اور پھر اس بال کو جو ہے اور تانت کے تار کو ان کنگھی کے دندانوں میں اچھی طرح سے لپیٹ دیا، اور یہ سارا کا سارا جادو کا سامان جہاں انہوں نے دفن کرنا تھا وہ کر دیا۔ یہ جادو ان کا کامیاب ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس جادو کا اثر ہو گیا۔ آپ کو اپنے سر کے اوپر بڑا وزن بوجھ محسوس ہونے لگا، اور کچھ نسیان کا مرض بھی آپ کو لاحق ہوا۔ کسی کام کے بارے میں مثلا آپ نے کوئی کام کر لیا لیکن آپ کو لگتا تھا میں نے وہ کام نہیں کیا، کوئی کام آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کو لگتا تھا کہ میں نے وہ کام میں کر چکا ہوں، اور بڑے پریشان جو ہے آپ ہو گئے۔ ایک روز آپ آئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، میں جس بیماری میں مبتلا تھا اللہ رب العزت نے مجھے بتلا دی ہے کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں، ایک میرے اس طرف بیٹھ گئے اور ایک اس طرف بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپس میں مکالمہ شروع کیا کہ بھائی اس شخص کو کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، کہ جادو کس نے کیا، کہ فلاں فلاں نے جادو کیا ہے، تینوں کے نام لیے۔ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہ کنگھی کے دندانے ہیں اور کچھ بال ہیں ان میں گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ یہ سب سامان کہاں رکھا ہوا ہے انہوں نے جادو کرنے والوں نے، کہ فلاں ذی اروان نامی کنویں کے اندر
اس کی تہ کے اندر یہ مدفون ہے، ایک پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یہ خواب آپ کا پورا ہو گیا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ چنانچہ آپ نے چند صحابہ کرام کو اپنے ساتھ میں لیا اور لے کر کے اسی کنویں کے پاس چلے گئے جو خواب میں آپ کو بتلایا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کے اندر جو ہے جا کر کے چھلانگ لگائی اور پتھر کو نیچے سے ہٹا کر، پانی بھی تھا اس میں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے پانی کا رنگ ایسا تھا جیسا کہ اس میں مہندی نچوڑ دی گئی ہو، سرخ ہو رہا تھا بالکل رنگ۔ اور اس کے کنویں کے پاس میں جو کھجور کے درخت تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے وہ درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں، بڑے ڈراؤنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھلانگ لگائی اور آپ وہ سارا کا سارا سامان وہاں سے باہر نکال کے لے کر کے آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے یہ 2 صورتیں لے کر۔ یہ ہے مناسبت، یہ 2 صورتیں حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ ان کے اندر 11 آیتیں ہیں، اور جو آپ کا بال مبارک تھا جس میں پھونک پھونک کر انہوں نے 11 گرہیں لگائی تھی، وہ بھی 11 ہی گرہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کھولتے تھے، آیت پڑھتے تھے، دوسری گرہ کھولتے تھے، پھر تیسری آیت پڑھتے تھے تو تیسری گرہ کھولتے تھے۔ یوں وہ 11 کی 11 گرہیں کھل گئی اور یہ 11 آیتیں بھی پوری ہو گئی اور آپ کے اوپر سے وہ جادو کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ جیسے کسی شخص کو رسی میں باندھ رکھا ہو اور اس کو کھول دیا جائے تو اس کو سکون ملتا ہے، ایسے آپ کو سکون ملا۔ جیسے آدمی کے سر پر بڑی بھاری وزنی چیز رکھی ہوئی ہو اور اس کو اتار دیا جائے تو اس کو سکون ملتا ہے، ایسے آپ کو سکون ملا اور آپ جو ہے بالکل شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس معاملے کو لوگوں میں کیوں نہ کھول دیا تاکہ جو مجرم تھے ان کو سزا ملتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے اللہ نے شفا دے دی، بس میں نے فتنہ کھڑا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہاں رک کر یہ بات بھی سنیں کہ اگر ہمیں یقین کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر جادو کیا ہے یا کرایا ہے اور میرے حالات ایسے ہوں کہ میں اس سے بدلہ بھی لے سکتا ہوں، اتنی طاقت ہے ہمارے اندر، تو کیا میں بھی اس کو واقعی معاف کر دوں گا؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر واقعی ہم لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تبلیغ سے امت کو فائدہ ہو، نمبر 1 معاف کرنا، نمبر 2 برداشت کرنا، نمبر 3 زبان میں مٹھاس پیدا کرنا، نمبر 4 صحیح علم حاصل کرنا، مضبوط علم حاصل کرنا جس کی ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، یہ 4-5 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان کو آپ بالکل بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ ارکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ معاف کرنا نہیں سیکھا، برداشت کرنا نہیں سیکھا، یا زبان کو ہم نے اپنی نرم نہیں کیا، یا علم ہمارا مضبوط نہیں ہے جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر نہیں ہے تو ہماری تبلیغ مکمل طور پر مفید نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو معاف کرنا بھی ضروری ہے، نرمی کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اور علم اگر غلط ہوگا تو پھر تبلیغ جو ہے وہ جہالت کی تبلیغ ہوگی، تو یہ تو بالکل اول درجے کی چیز ہے۔ اب دوبارہ سے پھر سے سنیے ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کے رب کی یعنی یہ جو رات ہے اور دن ہے یہ خود بخود نہیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو بالکل گھٹا ٹوپ اندھیری رات کو چھانٹ کر اور اس کو دور کر کے صبح کو نکالتے ہیں، سورج کو لاتے ہیں اور پھر روشنی پھیل جاتی ہے اور وہ جو اندھیرا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو صبح کا رب ہے اور اندھیرے کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے،
میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ تمام مخلوق سے، ہر چیز جو بھی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، جنت دوزخ اور تمام انسان، تمام دنیا، ساری کی ساری مخلوقات میں آتی ہے۔ تو تمام مخلوق کے شر سے جو ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اڑانے والی ہوا، ڈبونے والا پانی، جلانے والی آگ، کاٹنے والے بچھو، دوسرے جانور، ڈسنے والے سانپ، چیر پھاڑ کر کھا لینے والے درندے، اور انسانوں میں، جناتوں میں جو شرری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو سب کے شر سے جو ہے میں پناہ لیتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، خاص طور سے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ پہلی آیت میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ لے لی گئی، لیکن اب خاص طور سے کہہ رہے ہیں، خاص طور سے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ جادو کا اثر جو زیادہ ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اور عام طور سے جتنے بھی جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اندھیرے ہی میں کرتے ہیں جادو کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مغرب کے وقت جب تک کہ اندھیرا اچھی طرح نہ چھا جائے، اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے لے کر باہر مت نکلو، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ شیاطین اور جنات کے ہجوم کا وقت ہے، سڑکیں پوری بھر کے چلتی ہے ان سے۔ تو یہ جو وقت ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں اپنے بچوں کو لے کر کے نہ نکلو۔ جب اچھی طرح اندھیرا ہو جائے، عشاء کا وقت ہو جائے، اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر نکل سکتے ہو، لیکن دن کے غروب ہونے کا، سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہے، یہاں سے لے کر کے جب تک کہ اچھی طرح اندھیرا نہ چھا جائے تب تک لے کر کے نہ نکلو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ لیتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہاں اس آیت میں وہ جو لڑکیاں تھیں لبید کی، جادو کرنے والی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، خاص طور سے حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دشمن ہے انسانوں کا۔ حسد کہتے ہیں، ایک ہے حسد، ایک ہے رشک، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ رشک کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، مال و دولت کی ہو، خوبصورتی کی ہو، اچھے رشتے کی ہو، کامیاب اولاد کی ہو، اچھے مکان کی ہو، اچھے کاروبار کی ہو، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، عزت کی ہو۔ تو اے اللہ جس طرح فلاں کو آپ نے مال و دولت دیا، اچھا کاروبار دیا، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ جس طرح فلاں کو عزت عطا کی ہے، مجھے بھی عزت عطا فرما۔ یہ تو ہو گیا رشک کرنا، یہ جائز ہے اور کوئی آدمی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حسد کرنا۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، چاہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن فلاں آدمی بہت خوش رہتا ہے، یہ خوش رہنے کی نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور اس کے برباد ہونے کی، ختم ہونے کی دل میں تمنا کرنا، خواہش کرنا، یا زبان سے جس طرح کے الفاظ کہنا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس کی راکھ بنا دیتی ہے، اس کی ساری سختی ختم ہو گئی، لکڑی کی بالکل راکھ بن گئی، کمزور پھونک مارو تو اڑ گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو حسد ایسے ہی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ فلاں آدمی کو نعمت دے رکھی ہے، یہ تو بے فائدہ نعمت دے دی، اس کا مستحق تو کوئی اور تھا۔ تو اندرونی اعتبار سے، چور دروازے سے یہ اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اس لیے بڑی خطرناک اور سنگین بیماری ہے۔
خانقاہوں میں جو دل پر محنت ہوتی ہے اور دل کے جو امراض ہیں، کفر شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، کینہ، بغض، حسد اور آپ کے عفو درگزر، نرمی، برداشت، ان سب چیزوں کی سکھائی جاتی ہے اور ان پر محنت ہوتی ہے۔ یہ حسد بھی انہی بیماریوں میں سے جس میں خانقاہ پہ خاص طور سے محنت ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان یہودیوں کو حسد ہی تو تھا کہ بھائی یہ جو نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سارے کے سارے نبی تو بنی اسرائیل میں آئے، یہ بنی اسماعیل میں نبی کیسے آ گئے؟ یہ تو ہم میں سے ہی ہونے چاہیے تھے جب ہم ایمان لاتے ان کے اوپر۔ تو اس حسد کی، یہ حسد جو ہے اصل میں محرک بنا تھا ان کی دشمنی کا اور مخالفت کا۔ اور یہ جو جادو کیا تھا یہ بھی یہودیوں نے کیا تھا، عام جو مشرکین تھے مکہ کے انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو اور میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اور یہ دوسری صورت ہے، بس مختصر سی بات ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یہ شیطان کی ایک عادت کا بیان ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، آگے ساری کی ساری کارروائی وہ خود کرتا ہے۔ پھر فضائل اعمال میں بھی ایک حدیث ہے جو آپ سبھی حضرات نے سن رکھی ہے کہ شیطان انسان کے دل پر اپنی سونڈ لگا کے رکھتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سونڈ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ غافل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ یہ فضائل اعمال میں بھی حدیث ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ پیچھے ہٹ ہٹ کر وسوسے ڈالتا ہے کم بخت، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ کافروں کے دل میں وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ یہ اپنے کفر پر ہی جمے رہیں، اور مومنین کے دل میں دو طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، ایک تو یہ کہ ایمان سے ہٹ جائیں، اور نہیں اس کی چل رہی ہے، بات نہیں بن رہی ہے تو گناہ کے اوپر ابھارتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہوں، یہ شیطان بھی کام کرتا ہے، اور جنات میں جو برے ہیں، شرری ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ لوگوں میں جو برے لوگ ہیں، شیطان صفت لوگ ہیں، وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ اور جنات کا وسوسہ وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، نئے دونوں مخلوق ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن انسان جو ہے نظر آتا ہے، اور یہ وسوسہ ڈالتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے سے، چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے۔ تو اس صورت میں جو ہے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادو کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ صورتیں ہیں، نظر بد کسی کو لگی ہے تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ صورتیں ہیں، کوئی ہمارا دشمن ہے، حسد کرنے والا ہے، جلنے پھونکنے والا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ دو صورتیں ہیں۔ دل کے اندر ایمان کے بارے میں یا اعمال حسنہ کے بارے میں غلط برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے بھی یہ صورتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے، اور اس کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے، کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے تو تم رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لو۔ تو ایسے بہت سارے وسوسے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے، ان کے شر سے اور وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں ہیں، بڑی انمول ہیں اور بڑی مفید ہیں، بڑی تجربے کار ہیں۔ ہم لوگ دھاگوں کی طرف چل پڑے ہیں، اپنے گلے میں کئی کئی دھاگے ڈال رکھے ہیں، بالکل بیڑ بن گئی، ڈنگر ہیں ان کے گلے میں بھی دھاگے بنوا کے ڈال دیے۔ بھائی اصل علاج یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح و شام یہ صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک جاتے، چہرے پر، سر پر، کمر پر، سینے پر، آپ ان دونوں ہاتھوں کو پھیر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری مرض تھا جس میں آپ کا وصال ہوا، اس میں جو ہے میں یہ صورتیں پڑھتی تھی، کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو میں یہ دو صورتیں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھ مبارک پر میں خود دم کرتی تھی، اور آپ ہی کے ہاتھوں کو پھر آپ کے بدن پر میں پھیر دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اور دوسری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے الگ الگ قسم کی دعائیں پڑھا کرتے تھے،
لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور ان 2 صورتوں کو پکڑ لیا. تو یہ دونوں کی دونوں بہت اہم صورت ہیں. بچے کو نظر لگ رہی ہے تو یہ 2 صورتیں پڑھیں اور دم کریں. اپنے اوپر بھی دم کریں, اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر بھی دم کریں. اصل علاج یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے.